أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. After that, I would like to invite a scholar, Maulana Muhammad Arif Sahab, who is a scholar of اقرا Educational Foundation, Mumbai, and he's going to present his paper about modernization of madrasa and Maulana Muhammad Salim Qasmi, rahimahullah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مقالے کا عنوان کافی اہم ہے. مجھ سے کہا گیا ہے میں انشاءاللہ اس کا ایک پیراگراف انگلش میں پڑھوں گا. میرا مقالہ انگلش میں ہے, باقی میں اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ اور مدارس کی تجدید کاری. Given to unprecedented challenges and issues faced by Muslim community in modern time, we often voice the idea of modernizing madrasa education system so that we could ably respond to modern challenges the Muslim community is facing here. However, we are yet to witness any fruitful effort in this regard. In the process of modernization, a group wants to overhaul the system, while the group opposing reject the idea of modification altogether. Is there a middle path between these two extremes where modification or refinement may happen? The answer is yes. We find clear guidelines when we come across the insightful idea of Khateeb al-Islam, Maulana Muhammad Salim Qasmi Nawwarallahu Marqadahu in this respect. Let's see what he says regarding the subject. حالات حاضرہ میں پیدا ہوتے نئے مسائل اور چیلنجز کے پیش نظر مدارس کی تجدید کاری کا مطالبہ اکثر ہوتا رہتا ہے. عام طور سے اس سلسلے میں دو گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو مدارس کی تجدید کاری کے بارے میں کافی کوشاں رہتا ہے اور مستقل تقاضے کرتا رہتا ہے. دوسرا گروپ جو ہمارا ہے وہ اپنی اس روش سے بالکل بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. کیا ان دونوں کے بیچ میں کوئی درمیانی راہ ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے کہ مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے خیالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس میں کلیئر گائیڈنس ملتا ہے کہ اس کے بیچ کا راستہ کیا ہے. زیر نظر مقالے میں ہم انہی کی زبانی ان کی آراء کو جاننے کی کوشش کریں گے. حضرت کی تقریر کا ایک اقتباس میں یہاں نقل کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ جدید علوم کو پوری اہمیت کے ساتھ پڑھانے کے لیے جدید مدارس دینیہ کے لیے بابصیرت اور تجربہ کار علماء کرام ایسا دینی نصاب تیار فرمائیں جس میں اضافی فنون کو چھوڑ کر لازمی دینی کتب نصاب میں حسب ضرورت بعض پوری اور بعض کے منتخبات اس طرح شامل کیے جائیں کہ مدارس کے طلبہ سے لیے جانے والے وقت میں وہ صرف نصف وقت میں پورے ہو جائیں اور باقی نصف وقت میں علوم عصریہ کا BA کا سرکاری طور پر منظور کردہ مروج نصاب انگلش میڈیم کے ساتھ مدارس دینیہ کے متواضعانہ طرز و طریق سے ممتاز قابلیت والے متدین پروفیسر حضرات کے ذریعے پڑھایا جائے اور گریجویشن کے اس نصاب کو مدارس دینیہ کے سنین مقررہ پر اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے طالب علم جس سال میں مدرسے سے فضیلت کی ڈگری حاصل کرے اسی سال میں وہ اپنے ہی مدرسے سے گریجویشن کر کے BA کی منظور شدہ ڈگری لے کر بھی نکلے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مدارس ہمارے چل رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے بلکہ دوسرے نئے مدارس کھولے جائیں جن میں یہ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں. کچھ نکات حضرت فرماتے ہیں جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت کی جو رائے ہے وہ نہ یہ کہ صرف قابل عمل ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اس پہ تجربہ کر کے کامیابی بھی حاصل کی ہے. وہ نکات میں بیان کرتا ہوں مختصراً. حضرت فرماتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلبہ عمومی طور پر تعلیم میں بحیثیت مجموعی جو ہماری عصری درسگاہ ہیں اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ انہیں پڑھایا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مدارس میں یومیہ 4 گھنٹے صبح 2 گھنٹے ظہر بعد اور رات میں تقریباً 2 گھنٹے مطالعہ اور تکرار کے لیے لیے جاتے ہیں جبکہ آخری درجات میں بعد نماز فجر اور مغرب بھی تعلیم ہوتی ہے. اس کے برخلاف جدید تعلیم گاہوں میں
تعلیمی گھنٹوں کا یومیہ 4 سے 5 گھنٹے ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مدارس میں 1 گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے اور ہمارے عصری درس گاہوں میں 1 گھنٹہ 45 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بالمقابل وقت کے اس لحاظ سے اس عظیم فرق کو پیش نظر رکھ کر بآسانی جدید علوم کو مدرسے کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھایا جا سکتا ہے. اگر ہم ان تجاویز کی روشنی میں غور کریں اور اس طرح کے مدارس قائم کریں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ ہم اس میں کامیاب نہ ہوں. اگر پوری سنجیدگی اور مؤثر منصوبہ بندی کے ساتھ ہم اس کام کو انجام دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم ایسے علماء تیار کریں جو عصر حاضر سے باخبر، رفتار زمانہ سے ہم آہنگ اور مستقبل کے منصوبہ ساز ہوں. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته